بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ ناظرین، جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو جو اس وقت بانمتی کا ایک کنبہ سا بنا ہوا تھا، سارے پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر عمران خان کے خلاف ایک کمپین چلائی تھی اور ایک جماعت بنائی تھی جن کا نام PDM رکھا گیا تھا۔ تو ان کے مختلف لیڈرز نے اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا تھا اور مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس جاری کی تھی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ پاکستان پر جو دیمک کی طرح ایک ناسور لگا ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے اور اب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کو ایک نشئی کے حوالے کر دیا تھا اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حکومت کو کس طرح چلانا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے حکومت کو چلانے کا۔ شہباز شریف صاحب نے قوم سے بھی خطاب کیا تھا، ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے جو خدمتگار ہے، جو خادم اعلیٰ، ان کو پنجاب میں پکارا جاتا تھا، اب خادم پاکستان آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک ہفتے کے اندر دکھاؤں گا کہ پاکستان کس طرح ترقی کرتا ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ خزان چلی گئی۔ تو میرا صرف یہ سوال ہے کہ جب خزان چلی جاتی ہے تو بہار بھی ڈیفینیٹلی اس کے بعد آتا ہے۔ کسی بھی انسان پر یا کسی بھی فیملی پر، کسی بھی ملک پر یا کسی بھی علاقے پر جب خزان آتی ہے تو اس کے بعد بہار بھی آتی ہے۔ لیکن عمران خان کی حکومت نے خزان جاتے ہی اپنے ساتھ جو اقتدار کی بہار تھی وہ بھی اپنے ساتھ بہا کر لے کر چلے گئے، کیونکہ اب تک پاکستان پر بہار کے جو ہوائیں ہیں وہ ابھی تک کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ پاکستان کے کسی کونے پر بھی منڈلا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو ایک پلان تیار کیا تھا کہ میں اس وقت سازش کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ سازش کا کوئی عنصر بھی موجود نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میں اس وقت اپوزیشن کی سائڈ پہ ہوں۔ جو اس وقت اپوزیشن تھی انہوں نے کہا تھا کہ سازش نہیں ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، میں کچھ دیر کے لیے مانتا ہوں اور آپ کے سامنے جو فیکٹس ہے وہ رکھتا ہوں کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کا جو سارا توجہ تھا وہ تھا عدم اعتماد پر، کہ ہم نے عدم اعتماد کے اسمبلی میں پیش کرنا ہے اور عمران خان کو فارغ کر کے ہم نے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں نے زندگی میں ایک بار یہ وزیر اعظم کی جو اچکن ہے وہ پہننی ضرور ہے، خواہ مجھے کچھ بھی نہ آتا ہو، مجھے سیاست کا الف بی کا بھی پتہ نہ ہو، اے بی کا بھی پتہ نہ ہو، لیکن میں نے یہ اچکن ضرور پہنی ہے۔ تو ان کی جو ساری توجہ تھی عدم اعتماد پر ہو گئی، اور اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ تو ملک کے جو معاشی حالات تھے وہ اس وقت بھی عمران خان کی حکومت بھی اتنے ہی خراب تھے جتنے اب خراب ہے، حالانکہ اس وقت جو خراب تھے وہ اس وقت کے حالات سے زیادہ لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ پیش کی گئی۔ پیٹرول پر سبسڈی اس وقت بھی تھی، یہ آپ کنفرم کر لیں کہ عدم اعتماد سے پہلے 17-18 دن پہلے عمران خان نے پیٹرول پر سبسڈی دی تھی، اور اسی سبسڈی کے خلاف جب حمزہ شہباز اور مریم نواز نے لاہور سے ایک قافلہ روانہ کر دیا اسلام آباد کی طرف اور ان تحریک کو نام دیا مہنگائی مکاؤ مارچ، جب اسلام آباد پہنچے تو اب کے جو وزیر اعظم ہے جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک دعادار تک دھرنے سے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب بیساکھیاں بھی ختم ہو گئی اور ساری کنفیوژن ختم ہو گئی، اب پاکستان ایک ایسی ٹریک پر چلے گا کہ آپ کو میں دکھاؤں گا، میں ثابت کروں گا کہ میں نے کس طرح پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ اور 2-3 جو مائک پڑے تھے ان کا وتیرہ ہے کہ ان کو ہٹا کر ان کو باہر پھینکا اور چلے گئے حال سے۔ آج ان کی فیصلوں میں کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فیصلوں میں کنفیوژن کیوں ہے؟ کون سا کنفیوژن ہے؟ کوئی بھی فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا لیکن ان سے ہو ہی نہیں پا رہا، کیونکہ یہ راتوں رات جب حکومت بنتی ہے نا تو اس کی ایسے ہی مثال ہوتی ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں اگزامپل دیتا ہوں، جب عمران خان کی حکومت بنی تب بھی اس قسم کی حالات تھے، قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے تھے، جو انٹرسٹ چڑھا ہوا تھا ان کے جو ڈپازٹ تھے وہ ہم نے واپس کرنے تھے، انسٹالمنٹس میں ہم نے واپس کرنے تھے، تو جتنا قرضہ ہم باہر سے لیتے تھے اس کا دگنا ہم نے واپس کرنا تھا IMF کو، تو اس سے حالات زیادہ بدتر تھے۔ لیکن یہ لوگ ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے، اور سارے پولیٹیکل پارٹیز آلموسٹ
پی ٹی آئی کے علاوہ سارے اور جماعت اسلامی کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، لیکن ان سے فیصلے نہیں ہو پا رہے اور ایسی کنفیوژن ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ لندن سے سعودی عرب، دبئی، واشنگٹن اور بہت سے ملکوں کے ہنگامی دورے بھی ہوئے، اتحادیوں سے طویل میعاد کی ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، کون سا سٹیپ انہوں نے اب لینا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، معیشت کو کس طرح ٹیک لگانا ہے، پاکستان کی معیشت کو سٹیبلائز کس طرح کرنا ہے، کہاں سے پیسے آئیں گے کہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ پہلے حکومت دو محاذوں پر لڑ رہی تھی، بہت بڑی محاذ تھی۔ ایک تو تھا عمران خان کو کنٹرول کرنا، کیونکہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا ہوئے، جس بھی جلسے میں آپ جاتے ہیں اور دیتے ہیں تو لوگوں کا ایک انقلاب نکلا ہوتا ہے، حقیقی آزادی کے لیے ہوں یا پاکستان کی آزادی کے لیے ہوں یا ایک پولیٹیکل نعرہ ہے جو اینٹی امریکنزم، جو موٹیویشن ہے لوگوں میں، جو موبلائزیشن ہے لوگوں میں، وہ نکلتے ہیں، عمران خان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ اس کے لیے تیار ہے۔ دوسرا جو تھا وہ آئی ایم ایف تھا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کس طرح کرنا ہے، کس طرح ہم نے آئی ایم ایف کو کنونس کرنا ہے کہ ہم نے جو سبسڈیز عمران خان نے دیے وہ ہم نے ختم کرنے ہیں اور ہم نے عوام پر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈال کے آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں۔ تو یہ دو محاذ تھے۔ تیسرا محاذ اب کھل گیا ہے، 2 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنرل الیکشن کب ہے۔ میں نے تقریباً 15-16 ولاگز میں آپ کو بتایا ہے کہ میں نے آپ کو ڈیٹ دیا تھا اکتوبر کا، اکتوبر کے مہینے تک الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اور اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ کنفرم نیوز ہے، لیکن یہ 2 دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ بہت سی بیٹھک ہو رہی ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے بیچوں بیچ، اور اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ الیکشن اناؤنس کرنے کا ڈیٹ کون سا ہے۔ لیکن عمران خان کے جلسے باقی ہے اور انہوں نے کال دی ہے کہ ہم نے اسلام آباد ضرور آنا ہے اور تب تک اسلام آباد میں لانگ مارچ کرنا ہے جب تک ہمیں الیکشن کا ڈیٹ نہیں ملتی۔ تو جناب الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اب امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا سیٹلمنٹ تھا اور جو مقتدر حلقے تھے ان کے ساتھ انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم نے آئندہ ایک یہ والا بجٹ بھی پاس کرنا ہے جو جون جولائی میں ہوتا ہے، دوسرا جو 2023 کا بجٹ ہے وہ بھی ہم نے پاس کروانا ہے۔ لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ایک طرف تو عمران خان کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، وہ کنٹرول سے باہر ہے، اور بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو اگر آپ نکالو گے تو یہ آپ کے جڑوں میں بیٹھ جائے گا، اور میں یقیناً آپ سے کہتا ہوں کہ عمران خان بالکل جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں، ان کو آپ ہرا نہیں سکتے۔ ان کے ساتھ جوک در جوک لوگ نکلتے ہیں، ان کو موبلائزیشن آتی ہے لوگوں کی کہ کس طرح لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، یہ ان کا، یہ عمران خان اس میں پرفیکٹ ہے، پرفیکشنسٹ ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، کون سا نعرہ لگانا ہے، کون سا نہیں نعرہ لگانا ہے، احتساب کس طرح کرنا ہے۔ اور جو چوتھا محاذ ہے میرے خیال سے یہ اب جو الیکشن کمیشن کا جو 63A کی تشریح ہوئی ہے، عدالت عظمیٰ نے تشریح کی ہے، تو یہ بہت بڑا محاذ ہے، کیونکہ جو بندہ جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یہ پاکستان کے جو اعلیٰ ایوان ہے، جو پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ بھی ناکام ہو گئے، اور اب وہ پنجاب کی طرف اپنا رخ اختیار کرے گا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے برخوردار جناب حمزہ شہباز صاحب کی سیٹ بھی بچانی ہے، اور وہ ان کو ذلیل و خوار ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاتا۔ تو جناب جو عدالت عظمیٰ نے جو تشریح کی ہے، تو پاکستان کی ساری سیاست کا رخ انہوں نے پنجاب کی طرف کنورٹ کی ہے، اور اب پورا فوکس پنجاب کی طرف اس لیے لگا ہوا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان، دونوں پارٹیوں کے پاس کسی کے پاس بھی سادہ اکثریت موجود نہیں ہے، جو کہ 184 سیٹ ہے۔ کسی بھی پارٹی کے پاس اگر 184 سیٹس آ جاتے ہیں تو وہ اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر سکتے ہیں۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کے 2-4 بندے توڑوانے ہیں، اور توڑوانے اس لیے نہیں ہے کہ وہ منحرف ہو جائے، بلکہ وہ ووٹنگ کے دن اسمبلی میں نہ آ سکے۔ پہلے بھی لوگوں کو کالیں آتی تھی، اب انتظار کرنا ہے کہ کس کو کال آتی ہے اور کس کو نہیں آتی، حکومت کس کی بننی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ زور لگایا ہوا ہے وہ ہے شہباز شریف صاحب نے لگایا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا بیٹا بچ نہیں پائے گا،
سارے لوگوں کو پتہ ہے، ہر کوئی اپنی سیاست کے لیے رخ اختیار کرتا ہے، اور ہر کسی کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں تو آئندہ الیکشن میں عمران خان جیت جائے گا، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ عمران خان کی ٹکٹ ان کو ملے۔ پاکستان کا جو سیاست ہے وہ بالکل ڈاماڈول ہو چکا ہے، اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی اتحادی شہباز شریف صاحب کو بھی چھوڑ گیا، اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پورا سیٹلمنٹ کرنا ہے۔ اتحادی جماعت جتنی بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام بڑی جماعت ہے، انہوں نے وہ اپنے ایگریمنٹ پہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مہنگائی کرنی ہے لیکن حکومت سے نہیں جانا ہے، حکومت میں رہنا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ مسلم لیگ کو مضبوط ہوتا ہوا دیکھے۔ وہ مزید سے مزید تر شہباز شریف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ پنجاب پر بھی پیپلز پارٹی کی جو جڑیں ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ یہ ایک گیم کھیلا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف خاص طور پر۔ تو وہ اب بضد ہے کہ میں نے الیکشن کی طرف جلدی نہیں جانا ہے، لیکن ہم نے جو اصلاحات ہیں وہ بھی کرنے ہیں، جو الیکٹورل ریفارمز ہے وہ بھی کرنے ہیں، اس کے بعد ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ لیکن مریم نواز نے ابھی جو میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، انہوں نے گجراوالا میں اپنے پارٹی ورکر سے خطاب کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اتنی مہنگائی کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، اور مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل آپ کی کنفرم ہو جائے گی تو مہنگائی ایسی نہیں ہوگی کہ اب پیٹرول آپ کو 150 149 میں ملتی ہے تو یہ 160 پہ چلا گیا، نہیں، اگر اب 149 یا 150 میں ملتی ہے تو یہ چلا جائے گا 220 220 سے 30 کے درمیان، اور ڈیزل بھی اسی طرح 200 سے اوپر چلا جائے گا۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے گی، اور جتنی بھی چیزیں پھر بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، کارگو میں آتے ہیں، ٹرینوں میں آتے ہیں، تو ساری چیزیں اس کے ساتھ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو گھی اور چاول ہے وہ انتہائی مہنگا ہو گئی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ گھی فی کلو 800 روپے فی کلو تک پہنچ سکتی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ لیکن مرکز کی سیاست کی طرف اگر آپ دیکھیں تو 2 سیٹوں کی اکثریت ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس۔ اگر اس میں سے اگر وہ فیصلے کرتے ہیں اور سارے اتحادی نے مل کر اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے، لیکن جب مہنگائی آتی ہے اور لوگ گلے شکوے کرتے ہیں اپنے کنسٹیٹوئنسی کے لوگوں سے اور اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز سے، تو پھر یہ لوگ تنگ ہو جائیں گے، اور یہ اگر ایک اتحادی نے بھی شہباز شریف صاحب کو چھوڑا تو شہباز شریف صاحب کی جو سیٹ ہے پرائم منسٹر شپ کی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ میں پہلے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر الیکشن اناؤنس نہیں ہوئے اور یہ لوگ جو بقیہ مدت باقی ہے یہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو ایک اتحادی نے بھی چھوڑا تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور وہ پارلیمان میں اپنے اکثریت کو دیتی ہے۔ تو پی ایم ایل این خاص طور پر پی ایم ایل این کو اس کی بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں سے وعدے کیے کہ ہم آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے، بہت سے لوگوں کو پیسے بھی فراہم کیے ہیں، تو ان کو شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ زرداری صاحب تو ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو وزیر اعظم نہیں تھا، میرے ہاتھ میں تو فیصلے ہی نہیں تھے، فیصلے تو وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جس طرح اب پی ٹی آئی کے کسی بھی ایم پی ایم این اے سے کوئی سوال نہیں پوچھتا، سارے سوالات جب پوچھتے ہیں تو عمران خان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کمایا ہے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، سارے سوالات پرائم منسٹر سے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر پورے کیبنٹ کا بھی ہیڈ ہوتا ہے اور پورے پارٹی کا بھی ہیڈ ہوتا ہے۔ تو جو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا وہ شہباز شریف صاحب کو بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور ایک اتحادی اگر چلے گئے تو 2 سیٹوں کی جو اکثریت ہے وہ کھو بیٹھے گی، اور جو عمران خان کی حکومت ہے، جو عمران خان کی پارٹی ہے، حکومت نہیں پارٹی ہے، وہ کسی بھی وقت شہباز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف۔ اور میں آپ کو پورا ڈیٹیل ایک ویلاگ میں ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ عمران خان کے حکومت کے آتے وقت کتنے مشکلات تھے عمران خان کو، کہ انہوں نے اپنی حکومت کو سنبھالا اور ٹیک اوور کے قریب ہوتے ہی ان کی حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔